السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود میں باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم صدقے دل سے ایمان رکھتے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تمہارے لیے اصل مال ہی جائز ہے، نہ تم خود ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا اور سود کے گواہوں پر لعنت فرمائیے۔ ہے ایمان والو، شراب، جوا اور بت پرستی یہ سب ناپاک اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب یہ سب لوگ تباہ ہو جائیں۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، اور یہ مذہبی رہنما پاکستان بننے سے پہلے کے موجود ہیں۔ یہ آپ کچھ لوگوں کی تصاویر دیکھیں، ان میں سے جس فرقے کا ہے وہ اس فرقے کی نمائندگی کرے گا، لیکن اصل دین کی نمائندگی نہیں کرے گا۔ دوسرے فرقے کو کافر، اس کی قربانی ناجائز، اس کے اعمال خراب۔ دوسرے فرقے کے بارے میں آپ کا ایسا برین واش کریں گے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ اگر کسی مسجد میں فرض نماز ہو رہی ہے تو اگر آپ کے فرقے کی مسجد ہے تو آپ اس مسجد کے پاس سے، اگر آپ کے فرقے کی مسجد نہیں ہے تو آپ اس مسجد کے پاس سے گزر جائیں گے اور اپنی مسجد میں جا کر قضا نماز پڑھ لیں گے، لیکن اس مسجد میں آپ فرض نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ 75 سال سے یہ لوگ چندہ، امداد، زکوٰۃ، فطرانہ، مسجد کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر اور بہت سے طریقوں سے یہ لوگ آپ سے فنڈ لے رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی مخالفت کے باوجود جب ان کو وزیر اعظم بلائے تو یہ سب وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، عید کا چاند دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹی وی کا کوئی پروگرام ہو یا کسی طاقتور ادارے کا سربراہ ان کو بلائے تو یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کا مفاد ہوتا ہے۔ لیکن یہی لوگ دین کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے۔ سود اور شراب کے بارے میں قرآن کی آیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت سخت ہے۔ 75 سالوں میں ان دینی علماء سے آپ پوچھیں کتنی بار یہ لوگ سود اور شراب کے بارے میں وزیر اعظم سے یا کسی ادارے کے سربراہ سے ملے ہوں اور سود اور شراب کو ختم کرنے کی کوئی عملی کردار ادا کیا ہو؟ جواب آئے گا نہیں۔ آج کل انجینئر محمد علی مرزا جو یوٹیوب پر بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی کبھی پاکستان کے علماء کو اکٹھے بیٹھ کر سود اور شراب کے مسئلے کو حل کرنے کی ترغیب نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ شراب اور سود کو کوئی خاص مسئلہ نہیں سمجھتے، حالانکہ قرآن پاک میں سود اور شراب کے بارے میں بہت سختی سے بیان کیا گیا ہے۔ ان علماء کرام نے لوگوں کو دوسرے مسئلوں میں برین واش کیا ہوا ہے، جیسا کہ یہ اس صحابی کو مانتا ہے، یہ اس صحابی کو نہیں مانتا، یہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یہ رفع الیدین کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، یہ اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھتا اور یہ پڑھتا ہے، یہ نماز کے بعد درود شریف نہیں پڑھتا، یہ پڑھتا ہے۔ ان لوگوں نے آپ کو ان مسئلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو صحیح دین بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے۔